تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک رقاب امم شفیع امم رسول محتشم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سربرے لالا رخان ماہ خوباں سر نشین مہوشاں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرا جمالنا جلوائے روز ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر بنی آدم و آدم باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم رازدار ما اوحا نیر بطحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرا صلی اللہ علیہ وسلم. معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذی احتشام برادران اسلام خواتین و حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے ہفتہ وار درس قرآن میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی تاریک وادیوں میں قرآن پاک کی روشنی عطا فرمائے. قرآن پاک کی منور نورانی تعلیمات سے ہمارے قلوب کی تاریک وادیاں روشن ہو جائیں. آمین آمین. اور ہمارے اندر عمل کی تڑپ پیدا ہو جائے. آمین آمین. ہم اپنی ڈیوٹیز کو اور اپنی جو اسلامی ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح معنوں میں نبھانے لگ جائیں. سورہ احزاب کا درس اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے. تو حضرات ذی وقار آج الحمدللہ ہم سورہ احزاب کا دوسرا رکوع پڑھ رہے ہیں. اس دوسرے رکوع مکمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے اسی کا تذکرہ فرمایا. سب سے قبل تو ہم جانیں گے کہ غزوہ احزاب کے اسباب کیا تھے، کس وجہ سے غزوہ احزاب معرض وجود میں آیا اور کس وجہ سے یہ غزوہ لڑا گیا.
یاد رکھیں درس قرآن میں ہم الحمدللہ حاضری کرتے ہیں. ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مکہ کے اندر مشرکین سے سامنا تھا. مکہ میں جو لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تھے، وہ مشرک تھے، کافر تھے. اور مدینہ منورہ میں جو لوگ رہ رہے تھے، اصل ان کا جو پہلے دین تھا وہ یہودیت تھا یا نصرانیت تھا. اور بہت سارے قبائل تھے مدینہ منورہ میں، لیکن مشہور قبیلے اوس اور خزرج، ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے لپیٹ لیا. اور یہ جو 120 سال سے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا حالی لکھتے ہیں، تو ان کے تو سارے معاملہ جات ختم ہو گئے، تعلیمات اثر پذیر ہوئیں اور یہ لوگ آپس میں شیر و شکر ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں مکمل طور پر ڈال لیا. اور حالات جیسے بھی آئے، جس طرح کا بھی سامنا کرنا پڑا حالات کے ساتھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کو چھوڑا نہیں. دوسرے دو قبائل تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا معاہدہ مدینہ منورہ میں تشریف آوری پر ہی ہو گیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں کرنی، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں کرنا، لیکن پوری صلح صفائی کے ساتھ رہیں گے. کوئی مشکل وقت کسی کے اوپر آئے گا تو اس کا ساتھ دیا جائے گا. تو ان معاہدہ جات میں یہ ہوتا تھا کہ جب پھر کوئی کڑا وقت آتا تھا تو دوسرا جو حلیف ہوتا تھا، حلیف، وہ اس کا ساتھ دیتا تھا. معاملہ یہ ہوا کہ غزوہ احد کے بعد، لیکن یہ بات تو اٹل ہے اور قطعی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست یہ نہیں بن سکتے. تو یہی بات ہوئی. یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں جو بغض کی آگ دبی ہوئی تھی، اس کو گاہے بگاہے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ آگ مسلمانوں کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتے تھے لیکن ناکام ہو جاتے تھے. غزوہ احد کے بعد یوں ہوا کہ ذرا مسلمانوں کا کافی سارا نقصان ہونے کی وجہ سے ان کے حوصلے کچھ بلند نظر آ رہے تھے. تو کچھ معاملہ جات اس طرح بھی ہو گئے. یہ پہلے بھی کچھ آپے سے باہر نکلے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے ایک دستہ سے بنی عامر کے 2 شخص قتل ہو گئے، لا علمی میں قتل ہو گئے. تو جب قتل ہو گئے تو پھر دیت پڑتی تھی. اب چونکہ یہ حلیف تھے، بنو نذیر بھی اور بنو قریظہ بھی. بنو نذیر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو جب تشریف لے کر وہاں گئے، انہوں نے ظاہری طور پر تو بہت اچھے طریقہ سے خوش آمدید کہا، ویلکم کیا، لیکن دلوں کی آگ بجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھانے کا فیصلہ کیا، اور اوپر ایک چکی کا پتھر بہت بڑا پاٹ رکھا کہ یہ کوئی شخص اوپر سے چڑھے گا اور اوپر سے جو گرا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ جو پیغمبر اسلام ہے، یہیں پر ان کو شہید کر دیا جائے گا. لہٰذا جو مسلمانوں کی طاقت ہے، وہ جو تھوڑی بہت ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر مکمل طور پر مسلمانوں پر غلبہ پا لیا جائے گا. لیکن یہ بات تو حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ. کافر چاہتے تو ہیں کہ اللہ کے نور کو بے افواہہم، اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں، بعض اسی طرح باتیں کر کے بجھا دیں،
لیکن فرمایا یہ چراغ ایسا ہے کہ جو پھونکوں سے بجھنے والا سبحان ہے، اللہ سبحان کیونکہ اللہ یہ چراغ کوئی تم نے نہیں جلایا سبحان کہ اللہ جس کو کوئی آندھی آئے، ہوا آئے اور اللہ بجھا دے، یہ خدا کا جلایا ہوا چراغ ہے بے شک جس کو فرمایا سبحان اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، بے شک ولو کرہ الکافرون، سبحان اللہ بڑے برا مانے کافر، کافروں کو اس کا بڑھنا، اس کا ترقی کرنا اچھا بے شک نہ لگے اور نہیں لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو پھیلا کر رہے گا، انشاءاللہ اور اس نور کی جو نورانیت ہے وہ جن دلوں کو اس نے منور کرنا ہے ان تک یہ روشنی پہنچ کر رہے گی۔ بے شک انشاءاللہ تو کیا ہوا؟ منصوبہ ان کا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، سبحان اللہ اللہ تو ان کی یہ جو سازش تھی وہ سازش کی سازش رہ گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے اس سے بڑھ کر اور کون سا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو فیصلہ کیا گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی فیصلہ کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہاں پر نہیں رہنا چاہیے، تو ان کو نکل جانے کا کہا مدینہ منورہ سے بنو نذیر کو۔ وہ چونکہ عبداللہ بن ابی جو تھا ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتا تھا، یہ ایک آستین کا سانپ تھا، صحیح بات آستین کا سانپ تھا، صحیح بات ہے تو یہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ان کو دھمکی دی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، ان کے پاس گیا کہ تم ان کے سامنے اکڑ جاؤ، یہ پہلے کمزور ہوئے ہیں، مزید یہ ہے کہ جو تمہارے اوپر کوئی ایسا معاملہ کریں گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے ساتھ مل کر ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ تو 10 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، جب وہ نہ نکلے اکڑ گئے تو پھر ان کے گھروں کا محاصرہ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے، تو پھر وہ پناہ مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم جاتے ہیں، تو بہرحال پناہ مانگ کر ٹائم لے کر نکل گئے، اور ان کو کہا گیا کہ ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان تم ایک اونٹ پر لاد سکتے ہو 3 آدمی لاد لو اور نکل جاؤ۔ انہوں نے جا کر خیبر میں اور وادی القریٰ میں کچھ نے ڈیرا لگا لیا، اور اس بنی نذیر کا جو سردار تھا وہ حجی بن اخطب تھا۔ یہ پھر تلاش میں لگے کہ اب کسی طریقہ سے قریش مکہ کا سہارا لیا جائے۔ یہ اپنے کچھ اور سرداروں کو اور کرتا دھرتا لوگوں کو لے کر ابو سفیان کے پاس چلا گیا، اور 10 تقریباً یہ لوگ تھے، اور کہا کہ آپ لوگ جو ہیں ہمارا ساتھ دیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں نے جس طرح تمہارا دین ادھر حرام کیا تھا ادھر ہمارا کر دیا، بلکہ مدینہ منورہ سے ہمیں نکال بھی دیا، ہم مل کر ان لوگوں کو ختم کرتے ہیں۔ تو قریش مکہ نے پہلے تو کہا کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، عالم ہو، کیونکہ تم صاحب کتاب ہو، تمہارے پاس تورات ہے، تم یہ بتاؤ، پہلے تو ہمیں ایک بات بتاؤ، کیونکہ وہ لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ جو رسول جو کچھ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق کہتا ہے، بے شک بے شک ان کو ان کا دل گواہی دیا کرتا تھا کہ وہ رسول جس نے 40 سال ہم میں گزارے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں، سبحان اللہ کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ناک کٹے، تو یہ رسول جھوٹ نہیں بولتا صلی اللہ تعالی وسلم۔ بے شک وہ اپنی انانیت ان کے اوپر غالب تھی، جس کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ کر ایک رسول کے نیچے، اور جس کو سمجھتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کا یتیم ہے اور ہم ہی میں پیدا ہوا اور آج ہم اس کی اقتداء کریں، شاید ان کی وہ انانیت ان کے اوپر یقیناً غالب رہی، اور جس کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے، لیکن ان کو دل کہا کرتا تھا کہ تم جھوٹے ہو۔ وہ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ تم صاحب کتاب ہو، یہ لوگ جو ہیں ان کا جو قول ہے کہ یہ رسول ہے اور یہ ان کی کتاب ہے اور یہ ان کا دین اسلام ہے، یہ سچا ہے یا کہ ہم سچے ہیں؟ تو چونکہ یہودی تھے، یہودیوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ پہلے مل جاؤ ساتھ اور اس کے بعد جو آنکھیں دکھاؤ، اور کہنے لگے تم بہت سچے ہو، تمہارا دین بالکل درست ہے، یہ تو بالکل جھوٹے لوگ ہیں،
یہ جھوٹے ہیں، نیا دین گڑا ہے، نیا، یہ بالکل جھوٹ ہے، لہٰذا ان لوگوں کو ختم کرنا ہی چاہیے۔ تو اور کہا کہ آپ اس طرح کریں، اپنے 50 لوگ بلائیں، سرداروں کو بلائیں، کعبہ شریف کا جو ہے وہ غلاف پکڑ کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے جب تک صفحہ ہستی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، اور ان کے غلاموں کو مٹا نہیں دیں گے، تب تک سانس نہیں لیں گے، آرام سے نہیں بیٹھیں گے، تب تک جو ہے ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے، نبرد آزما رہیں گے، جب تک ان کو مکمل طور پر پسپائی کا شکار نہیں بنا دیں گے۔ یہ وعدہ کر لیا، تمام مل گئے، آپس میں جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا، اور ساتھ ہی یہ بنو نزیر کے لوگ جو ہیں، ساتھ ہی ایک قبیلہ ان کا آباد تھا بنو غطفان، ان کے پاس بھی چلے گئے اور ان کے سرداروں کو بھی ملے، عیینہ اور ابو الحارث بن عمر ان کے سردار تھے، ان سے ملے اور ان سے بات کی کہ آج موقع بنا ہے، قریش بھی ہمارے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ساری طاقتیں جو ہیں وہ مل کر یہ جو چند لوگ جمع ہوئے ہیں اور بالکل مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، تو لہذا تم بھی ہمارا ساتھ دو، ہمارے ساتھ چلو، تو تم ہمارے ساتھ چلو گے تو یقیناً ہم ایک جان بن جائیں گے اور ایک طاقت بن جائیں گے، اور ہم جب زمین کے اوپر چلیں گے تو ایسے ہوگا کہ جس طرح بھونچال ہے اور زلزلہ ہے، اور وہ ہمیں دیکھ کر ہی ہتھیار ڈال دیں گے۔ تو وہ بھی ساتھ جمع ہو گئے، 10,000 کا ایک عظیم لشکر ان کا بن گیا۔ یہ پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا تھا کہ اتنا بڑا لشکر جمع کر لیا اور چل پڑے، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی خبر پہنچ گئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ وقت ہے، یہ کڑا وقت ہے، اور یہ معاملہ ہے، کافر جو ہے ایک طاقت کو لے کر آ رہے ہیں، اور پھر ہمارے اندر بھی جو آستینوں کے سانپ کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں، کیونکہ بنو قریظہ ابھی وہیں پر تھے، بنو نزیر نکل گئے تھے، بنو قریظہ وہیں پر تھے، کیونکہ ان پر بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہی ان کی اولاد سے تھے، ان کے بھائی تھے، اور پھر عبداللہ بن ابی جیسا منافق بھی بیچ میں بیٹھا تھا، اور ان کا بھی خدشہ ہر وقت دامنگیر تھا۔ تو بہرحال وہ ادھر سے 10,000 کا لشکر لے کر چلے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے غلاموں سے مشورہ کیا، غلاموں نے عرض کیا آقا جو آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم سے سارے منہ بھی ہم جو ہے انحراف نہیں کریں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ جو کہ خزرج کے سردار تھے، اور حضرت سعد بن معاذ جو کہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، انہوں نے بھی مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک لڑیں گے، کافروں سے مقابلہ کریں گے مکمل طور پر۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور ہم ایک چھوٹی سی آبادی میں بس رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے اوپر مکمل طور پر حملہ آور ہو جائے گا، ان کا کس طریقہ سے تدارک کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہی اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب ان صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیجیے، ان کے ساتھ مشورے سے چلا کریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کرتے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے، حالانکہ کہ مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں تو بالکل حفاظت تھی، کیونکہ مشرق و مغرب میں پہاڑیاں تھیں اور جنوب میں باغات تھے گھنے کھجوروں کے، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، صرف شمال کی ایک سمت تھی جو جدھر سے حملہ کیا جا سکتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب اپنے فارس میں رہتے تھے تو جب اس طرح کبھی کوئی طاقت ہمارے اوپر حملہ آور ہوتی تو ہم خندق کھودا کرتے تھے، خندق، تو لہذا
خندق جو ہے وہ کھود دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ مشورہ اچھا لگا، سب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو مان لیا۔ تو خندق کھودنے کے لیے صحابہ کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سردی سخت تھی اور کھانے پینے کا ساز و سامان بھی اتنا نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگ گئی، 10 صحابہ کرام کا ایک دستہ بنا دیا گیا، تقریباً یہ 3000 تھے جن کو ڈیوٹی دے دی گئی کہ خندق کھودنی ہے، اور 10 کی ڈیوٹی لگی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے خندق کھودنے میں اپنا کام کیا۔ جب خندق کھود لی ادھر سے کفار بھی آ گئے اور انہوں نے یہ نیا انداز دیکھا جس کی وجہ سے وہ حیران ہو گئے، ان کے پاس اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا، اس کا کیا حل ہے خندق کھودنے کا۔ اب اس کے 2 نام کیوں ہیں اس غزوہ کے؟ غزوہ خندق اس وجہ سے ہے کہ یہ خندق کھودی گئی اور یہ مسلمانوں نے کھودی، اور غزوہ احزاب اس وجہ سے ہے کہ کفار جو ہیں وہ کئی لشکروں میں، کئی گروہوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو کر، اور کئی گروہ جو ہیں وہ یکجان ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، اس وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ احزاب بھی پڑا۔ تو جب غزوہ احزاب اس میں خندق مسلمان کھود رہے تھے تو وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کا ظہور کچھ اس انداز میں ہوا کہ حضرت عوف بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب اور 10 صحابہ کرام اور بھی ساتھ، مقصد ٹوٹل یہ 10 تھے جو خندق کھود رہے تھے، ان کے سامنے ایک پہاڑی آ گئی۔ جب پہاڑی ان کے اوپر انہوں نے بھرپور زور لگایا، اور یہ طاقتور اور پھر ویسے بھی یقیناً یہ بات حقیقت ہے، انہی باتوں کی طرف دیکھ کر کافر پریشان تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی ان کو کچھ نہیں ملتا، ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے اندر چیز کیا ہے؟ چیز کیا تھی؟ وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو سمجھایا، بتایا، لوگوں کافر تمہاری یہ دنیاوی طاقت، یہ تمہاری کوٹھیوں، تمہارے بنگلوں اور تمہارے اسلحات وغیرہ سے پریشان نہیں ہے، کافر کو پریشانی اس بات کی ہے کہ اس کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جذبہ ہے، اس کا توڑ نہیں اس کے اندر، یہ ایک مانوی چیز ہے۔ وہ حیران ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا ڈر سے بھوکے بھی ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی دنوں میں کھایا کچھ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، اور ہم نے تو پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، ایک ایک پتھر باندھا ہے۔ آپ نے جب اپنا جو ہے پلو اٹھایا، دامن اٹھایا، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو اسی بات کو دیکھا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال، غلامی کو نکال لو۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چہروں کو دور مصطفی کے چہروں کی طرح داڑھی سے سجا کر بنایا ہوا ہے، یہ کٹواؤ، ان کو صحیح شیپ پہ لگاؤ، اور ان کو نمازوں سے باغی بناؤ، اور ان کے اندر جو ہے روشن خیالی ڈالو، ان کے اندر جو ہے یہ سستی اور کاہلی ڈالو کہ یہ ان چیزوں سے دور ہٹیں، اور دنیا کا مال ان کو جتنا بھی ہو سکے دے دو، کیونکہ دنیا کا مال ایمانی طاقت کو کمزور کرتا ہے، بڑھاتا نہیں۔ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی کتنا بڑا تخیل ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح محمد کہا، کہ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر یہ سمجھتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو جسم بے جان ہے۔
روح محمد کہا کہ جس طرح جسم کے لیے روح کی ضرورت ہے، روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ خیالات پیدا کیے اور اسی روشن خیالی کو ہم نے اپنا لیا، جس کی وجہ سے ہم طاقتور اور زیادہ ہونے کے باوجود کمزور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہم اس میں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے غلامی ہمارے اوپر غالب آتی جا رہی ہے، غیروں کی غلامی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم تو توڑ توڑ کر ہم نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن اب ہمارے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں، یہ چٹان نہیں ٹوٹتی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے اور کدال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، راوی کو شک ہے، بہرحال آپ نے کدال لیا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے زور نبوت سے ایک اللہ اکبر کہہ کر جب پہلی مرتبہ مارا تو اس چٹان کا تیسرا حصہ کٹ گیا، تیسرا حصہ کٹا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام، او تو مفاتیح شام، اللہ اکبر، سبحان اللہ، مجھے شام کی چابیاں دے دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کی چابیاں دے دی ہیں کہ شام جو ہے میرے غلاموں کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو پہلی ضرب جب لگی تو اس سے روشنی بھی نکلی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ جس طرح اندھیرے میں چراغ جل گیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر ضرب لگائی تو اس چٹان کے 2/3 حصے کٹ گئے، یعنی تیسرا حصہ پھر کٹ گیا۔ جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر فرمایا اللہ اکبر، او تو مفاتیح فارس، مجھے فارس کی چابیاں دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایران بھی میرے غلاموں کے ہاتھوں پر فتح ہوگا۔ پھر تیسری ضرب لگائی، چٹان ساری کی ساری کٹ گئی اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، او تو مفاتیح الیمن، مجھے یمن کی چابیاں دے دی۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے غلاموں کو مزید فتوحات کی خبریں بھی سنا دی۔ تو اس میں یہ چھوٹی سی فتح کی کیا بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چٹان کو ختم کر دیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام بھوک کے عالم میں اور بھوک کی پرواہ کیے بغیر خندق کو کھودے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خود کام بھی کر رہے تھے اور یہ اشعار بھی پڑھ رہے تھے، ان العیش عیش الآخرہ، بے شک زندگی آخرت کی زندگی ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ یہ میرے انصار غلام اور میرے مہاجر غلام ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اشعار سنتے تو وہ پڑھتے نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ تب تک لڑتے رہیں گے جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، سبحان اللہ، تب تک لڑتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پڑے رہیں گے، اسی طرح لڑتے رہیں گے جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے۔ جہاد کے لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کچھ شعر پڑھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعر بھی پڑھتے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو نہ ہم کوئی زکوٰۃ دیتے اور نہ ہم نمازیں پڑھتے، فانزلن سکینۃ علینا،
हमें सुकून की दौलत अता फरमा। वथब्बित अल-अक़दाम अल्लाह क़ैना, जब हमारा दुश्मन से मुकाबला हो तो ए अल्लाह हमें साबित कदमी अता फरमा। तो ये अशार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम के लिखे हुए पढ़ते और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को जोश और जज्बा होता। तो जब कुफार ने देखा कि ये खंदक खोद दी गई है, अब किस तरह से जो है वो इनका मुकाबला करना है, किस तरह से इनके ऊपर हमला किया जाए, बैठ गए। साजो सामान तो बहुत लाए थे और उनके पास दूसरे मुनाफिकीन भी उनके साथ थे। तो एक दिन रात को इकरमा जो कि अबू जहल का बेटा था, अभी इस्लाम नहीं लाया था, और अमर बिन अब्दे बुध, ये अरब का बहुत बड़ा शाहसवार था कुरैश का, इसको अपनी ताकत पर और अपने हमला आवर होने पर और अपनी बहादुरी पर बड़ा घुमंड था। ये रात को गश्त कर रहे थे कि किस तरीक़ा से जाएंगे। तो एक जगह पर खंदक जो है उसकी चौड़ाई कम थी, वैसे तो खंदक चौड़ी 5 गज और गहराई भी 5 गज खोदी गई थी, लेकिन वहां से चौड़ाई कम थी। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई तो वहां से वो क्रॉस कर गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के साथ ही गोया के जा मिला और आवाज दी कि है कोई मेरा मुकाबला करने वाला। हम हल में मुबारक मुकाबिल मांगा कि मेरा मुकाबले में आने वाला कोई है। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना आओ देखा ना ताओ, इजाजत मांगने की भी ज़हमत गवारा ने की और फौरन भागते हुए उसके मुकाबले में जा खड़े हुए और फरमाया कि हाँ अली तेरा मुकाबला करेगा। लेकिन ये बात है कि मैंने तेरे बारे में सुन रखा है कि तूने कहा कि कोई कुरैशी अगर मुझसे 2 चीजें मांगेगा तो उसमें से एक मैं दूंगा, तो क्या मैं तुझसे ये सवाल करता हूँ अदऊका इलल्लाहि व इला रसूलिही व इलल इस्लाम, यानी चूंकि इस्लाम का सबक भी ये है कि पहले इस्लाम की दावत दी जाए, अगर कोई ना माने तो फिर उसको जो है और तरीक़ा से समझाया जाए। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तूने ये कह रखा है कि कुरैशी कोई अगर मुझसे 2 चीज़ें मांगेगा तो उसको मैं एक ज़रूर दूंगा, तो क्या तेरा ये दावा है और तू ये बात मानता है? उसने कहा हाँ बिल्कुल मैंने कह रखा है। तो आपने फरमाया फिर मैं तुझे दावत देता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल और इस्लाम को कबूल कर ले, मैं ये बात मैं नहीं मानता। आपने फरमाया कि फिर मैं तुझे दावत देता हूँ कि मेरा मुकाबला कर। वो कहने लगा अली तू अभी बच्चा है, तेरे बाप के साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था, तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मेरी तलवार की काट में तू आए, क्योंकि तेरे बाप के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, अच्छा वक्त गुजरा है, तो आज उसके बेटे को मैं अपनी तलवार के नीचे लाऊं मुनासिब नहीं समझता। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अली तो ये मुनासिब समझता है कि अल्लाह के गुस्ताख और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को अभी वास्ले जहन्नम करे और उसकी जुल्फ़कार हैदरी से तेरा सर कलम किया जाए। तो गुस्से से दीवाना हो गया और फौरन अपने घोड़े से नीचे उतरा और उनके अपने एक अंदाज होते थे और उसकी कूंचे काट दी कि अब मैं यहाँ से ऐसे वापस नहीं जाऊंगा, ये मतलब होता था। घोड़े की कूंचे काटी और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबला में जब लगा और शुरू हुआ तो काफी देर तक मुकाबला होता रहा। दोनों लश्कर जो हैं उनके सांसें सीने में रुकी हुई थी और रिजल्ट के इंतजार में थे कि क्या रिजल्ट निकलता है। उधर से कुफार भी अपने इस बहादुर का रिजल्ट देखना चाहते थे और इधर से सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान भी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी के जौहर
اور ان کے رزلٹ کے منتظر تھے، کیونکہ رات کا اندھیرا تھا اور پھر ادھر سے غبار بھی بہت اٹھ کھڑا ہوا، جس کی وجہ سے آوازیں تو سنائی دیتی تھیں لیکن کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو زمین پر گرا لیا اور وہ جو غبار اٹھا ہوا تھا ادھر ادھر بھاگنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور غبار ختم ہوا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آغوش ناز میں پروان چڑھنے والے علی سبحان اللہ، اور علی اللہ تعالیٰ کے شیر حسن و حسین کے پدرے بزرگوار اس کافر کے سینے پر بیٹھے ہیں اور اس کی جو ہے وہ گردن کاٹنا چاہتے ہیں ذوالفقار حیدری سے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واصل جہنم کیا۔ یہی وہ ضرب حیدری تھی جس نے کفر کے چھکے چھڑا دیے، ان کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا اور ان میں مزید جو ہے آگے بڑھنے کی جرأت نہ پڑی، اور اس کے بعد کسی کافر کو بھی جرأت نہ پڑی کہ خندق کو عبور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غلام کو للکارے اور مقابلے کی دعوت دے۔ تو 1 مہینہ تک بیٹھے رہے اور طرح طرح کے جو ہے وہ کرتے رہے ہیلے بہانے کے کیا کیا جائے کس طریقہ سے۔ پھر جو چونکہ بنو قریظہ جو تھے وہ ابھی بیٹھے تھے بیچ میں، پھر ان کے پاس بھی یہ حجی بن اخطب جو کہ بنو نذیر کا سردار تھا گیا بنو قریظہ کے سردار کعب کے پاس، حالانکہ اس نے جب اسے پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے دروازہ بند کر لیا کہ اس بدبخت کی بات میں نہیں مانوں گا، لیکن جب وہ آیا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کھولنے سے انکار کر دیا، کہنے لگا اچھا اس وجہ سے تو نہیں مجھے مل رہا کہ کھانا کھلانا پڑے گا، تو اس نے اس غیرت کی وجہ سے بہرحال دروازہ کھول دیا۔ پھر وہ اس کو للچانے لگا کہ دیکھ آج لشکر کتنا بڑا ہے، جب حرکت کرتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح زمین پر بھونچال آ گیا ہو، زلزلہ آ گیا ہو، آج یہ لوگ ان مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تیرے پاس ٹائم ہے کہ تو ساتھ مل جائے، نہیں تو بھی اس لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے ان لوگوں کا جو نعوذ باللہ من ذالک کا فساد ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم طاقتور ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے لالچ دینے کے بعد اس کو بھی ساتھ ملا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خبر کے لیے حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ جو کہ اوس اور خزرج قبیلہ کے سردار تھے ان کو بھیجا کہ پتہ کرو کیا صورتحال اسی طرح ہے، لیکن یہ بات ہے کہ پتہ کر کے ضرور آؤ، اگر تو صورتحال ہو کہ یہ جھوٹ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ملنے کا اعلان کر دیا اور معاہدہ ہمارے ساتھ توڑ دیا ہے تو پھر ذرا اشارے سے آ کر بتانا، کیونکہ یہ جنگ کے ایک طریقے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوسرے جو ساتھ ملے ہوئے غلام ہیں، حالانکہ وہ تو پکے ملے تھے، جو منافق تھے ان کا ذکر آئے گا ابھی ساتھ ساتھ کہ وہ طرح طرح کے بہانے بنا کر اجازتیں مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں جانا چاہتے ہیں، ہمارے گھر جو ہیں وہ خالی ہیں، غیر محفوظ ہیں، ہماری عورتیں ہیں ان کے اوپر نہ حملہ کر دیں کافر، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے جن کو بے نقاب کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا اوس و خزرج کے ان دونوں سرداروں کو، حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو، انہوں نے دیکھا وہاں پر تو حالات ہی بدلے ہوئے ہیں، وہ جلدی جلدی سے اسلحے نکال رہے ہیں اور وہ حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ معاملہ اسی طرح ہے، اشارتاً بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جو بھی معاملہ ہونا تھا ہو گیا۔ تو بہرحال جو غلام تھے انہوں نے یہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے جب یہ خبر سنی تو صرف غلاموں کے لیے آپ نے بنو غطفان قبیلہ کے سردار
उजैना और अबुल हारिस को बुलाया और उनको फरमाया कि अगर तुम इनके साथ चलने से बाज आ जाओ तो इस दफ़ा की जो खजूरें होंगी उनमें से तीसरा हिस्सा हम तुम्हें देंगे और तुम इन लोगों का साथ छोड़ने का ऐलान कर दो। वो कुछ मान रहे थे लेकिन अभी मुआहदा तय नहीं पाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे के लिए हज़रत साद बिन मुआद और साद बिन उबादा को बुलवाया और दूसरे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को। हज़रत साद बिन उबादा और साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी इन खजूरों को ये या तो खरीद कर खा सकते हैं या मेहमान की सूरत में। खुदा की कसम आज तक हमने इस तरीका से इनको अपनी खजूरों पर गलबा नहीं पाने दिया। या रसूल अल्लाह, अगर तो अल्लाह का हुक्म है तो फिर हम हाजिर हैं, अगर आपका हुक्म है तो हम हाजिर हैं, अगर आप हमारे लिए ये काम कर सकते हैं तो हम इन्हें खजूरें नहीं बल्कि अपनी तलवारें दें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये काम कभी नहीं करेंगे कि इन लोगों को अपनी खजूरों का तीसरा हिस्सा दें। खुदा की कसम ये हमारी खजूरें नहीं बल्कि तलवारें खाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मैं तुम्हारे लिए कर रहा था, अगर तुम्हारा ये जज्बा है और तुम इस तरह हो तो ठीक है। तो जब हजरात गिरामी कदर इस तरह के मामला जाते हैं, आजमाइश की भट्टी जो है वो मोमिनों को कुंदन बनाती है और मुनाफिकों को बेनिकाब करती है। गोया के इन जज्बात के बाद मोमिन कुंदन बनकर सामने आ गए और मुनाफिक जो है वो बेनिकाब हो गए। तो अल्लाह ताला की मदद ली आ गए, अल्लाह ताला की मदद ली आ गई। क्या हुआ, बनु गतफान कबीला से एक शख्स जो बहुत करता धरता था, जिसके बनु कुरैजा के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, कुरैश के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, जिसका नाम नुआइम बिन अमर था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल जो कुफ्र के अंधेरों में पड़ा हुआ था इसको अल्लाह ताला ने ईमान की रोशनी दी। मुझसे कोई खिदमत लेना चाहते हो तो ले लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लश्कर तो इतने बड़े हैं, तुम क्या खिदमत कर सकते हो, क्योंकि अल हर्बु खुदअतुन, याद रखें, जंग के अंदर धोखा देना या एक मामला जात करना और हट कर थोड़ा सा और मुकाबला करना, ये तमाम ये जंग के फनून हैं, उसूल हैं, ये जायज़ है, इसमें कोई किसी किस्म का नहीं होता। आपने फरमाया कि इस तरह करो, बनु कुरैजा को किसी तरीक़ा से समझाओ और इस तरह का कोई मामला करो कि वो इनसे पीछे हटें, क्योंकि ये इधर बैठे हैं, ये ऊपर से हमला करेंगे, ये इधर से करेंगे तो हालात दिगर हो सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने पर हज़रत नुआइम बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी इस्लाम की रोशनी जिनको मिली थी लेकिन उनके ईमान का इजहार नहीं हुआ था, ऐलान उन्होंने वाज़ेह तौर पर नहीं किया था, मुसलमानों को तो पता था, काफिरों को नहीं पता था। आप बनु कुरैजा के पास गए, उनको फरमाया कि ये देखो, तुम जानते हो कि मेरे तुम्हारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम तो जानते हैं आप बहुत अच्छे हैं हमारे साथ और आप जो बात कहेंगे हम उसके ऊपर अमल करने के लिए भी तैयार हैं। आपने फरमाया, देखो ये लोग आए हैं, इनके जायदादें पीछे हैं, इनके घर पीछे हैं, ये लड़ेंगे और यकीनी बात है कि जिस शख्स के पीछे ये आए हैं, जिस शख्स को ये ख़त्म करना चाहते हैं वो ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह, ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये आए हैं, मुकाबला करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत अपना नुकसान करेंगे, उनका करेंगे, चले जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा इनके साथ सामना होगा, तुम्हारी जायदादें इधर हैं, तुम्हारे घर इधर हैं और तुम्हारे कारोबार इधर हैं, तुम क्या करोगे? तुम इस तरह करो, इनसे मुआहदा करो और यरगमाल के तौर पर उनको कहो कि कुछ अशखास हमें दो, इधर रखो कि तुम ये मुआहदा करो कि तुम हमें यारो मददगार नहीं छोड़ कर जाओगे। तो उन्होंने कहा, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, हम इसी तरह करते हैं। उनको समझाने के बाद अबू सुफियान के पास चले गए, उनको जाकर फरमाया कि अबू सुफियान, तुम जानते हो कि मेरे तुम्हारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं
تم سمجھتے ہو معاملے کو، لیکن بات یہ ہے کہ بنو قریظہ کے اوپر تم نے کیا ہے بھروسہ، وہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی وہ چاہتے ہیں کہ تم سے کچھ لوگ لیں اور تم سے کچھ لوگوں کو یرغمال کے طور پر لے کر جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور ان سے قتل کروا دیں اور تمہاری طاقت کو کمزور کر دیں۔ ادھر سے ابو سفیان بھی بھیج چکا تھا اپنے کچھ لوگوں کو کہ ہم مہینہ ہو گیا ہے، ہم اب حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اوپر سے حملہ کریں گے اور تم نے نیچے سے حملہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، تم لوگ تو مقابلہ کرو گے، ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ پسپا ہو گئے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ان میں یہ نہیں لگتا ہمیں کہ یہ تم سے شکست کھا جائیں اور ختم ہو جائیں جن ارادوں سے تم آئے ہو، تو لہذا تم یرغمال کے طور پر ہمیں کچھ لوگ دو جن کو ہم یہاں پر رکھیں اور ہمیں یہ معاہدہ پکا لگے کہ تم ہمارا ساتھ مکمل دو گے، ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں چلے جاؤ گے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ وہی بات ہے جو نعیم بن عمر نے کی ہے۔ انہوں نے وہ اپنے کچھ لوگ دینے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو حملہ نہ ہو سکا۔ اب ان سے جو طاقت تھی، وہ کھانا پینا بھی ایک مہینہ ہو گیا تھا، سردی کا موسم تھا، پڑے تھے سردی میں، وہ بھی ختم ہو رہا تھا، ادھر سے حملہ بھی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ آندھی بھی آئی، اللہ اکبر، آندھی آئی اس طریقہ سے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ابھی ہمیں ہلاک کرتی ہے، ابھی ہلاک کرتی ہے۔ کیا ہوا؟ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ آندھی آ گئی اور ادھر سے بنو قریظہ نے بھی انکار کر دیا، معاملہ ادھر آگے خندق ہے، حملہ بھی نہیں کر سکتے، تو اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہتا کہ میں تو جا رہا ہوں۔ جب دوسروں نے دیکھا کہ جب یہ سردار جا رہا ہے تو پھر ہم بھی پیچھے، ہم کیا کریں گے؟ ایک مہینہ ذلیل و رسوا ہونے کے بعد جو بڑی طاقت لے کر کے آئے تھے اور بڑے عزم اور بڑے ارادوں سے آئے تھے، ذلیل و رسوا ہونے کے بعد واپس ہوئے۔ جب واپس ہوئے تو جب صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں کہ اس طرح مسکرائے کہ آپ کے یہ ثنایا اولیاء، سامنے کے جو دانت مبارک ہیں، یہ ظاہر ہوئے، اور آپ نے پھر ایک جملہ تاریخ ساز اور معجزہ سے لبریز فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ کرام سن لو، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا لکنکم تغزونہم، آج کے بعد کوئی قریش تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا، تم ہی ان کے اوپر حملہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ہوا کہ اس کے بعد کافروں کی جو طاقت ہے مکمل طور پر ختم ہو گئی اور ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، منہ دکھانے کے نہ رہے۔ جب صبح کو سورج نے طلوع کیا تو وہ مسلمانوں کو ایک مسرت بتا رہا تھا، فتح کی اور اطمینان کی خبر دے رہا تھا کہ خیمے وہاں پر تنابیں جو ہیں ان کی کٹی پڑی ہیں، ہانڈیاں الٹی پڑی ہیں، ساز و سامان بکھرا پڑا ہے اور وہاں پر کسی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، سب کفار جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو کر چلے گئے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس واقعہ کے متعلق آج کی آیات طیبات میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب واقعہ جو تم نے تفصیلی طور پر سن لیا، آیات طیبات سنتے چلے جائیے اور اپنے ایمان کو منور کرتے چلے جائیے۔ اور بات حقیقت میں کیا ہے، ان لوگوں میں کیا تھا؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اسے خدا کا ڈر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہے تمہیں موت کا ڈر اسے خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، بڑی زبردست بات کی ہے، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر قابل میراث پدر کیوں کر
کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہم نے ان کی طاقتوں کو دیکھنا ہے۔ آپ قریب جان لیں کہ جو اپنے باپ کے بارے میں اچھی طرح نہیں جانتا، وراثت سے اس کو حصہ نہیں مل سکتا۔ فرمایا یہ دیکھو کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا، کیا طاقتیں دکھائیں، اور ان کا کیا عمل تھا کہ وہ موت سے نہیں خدا سے ڈرا کرتے تھے۔ جب ہم بھی یہ چیز اپنا لیں گے تو پھر ہم بھی اسی چیز کا آئینہ دار بن جائیں گے۔ اور پھر آگے کہا کہ تم آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ تم آپس میں غضبناک، تم آپس میں ہی ایک دوسرے کا غصہ کر رہے ہو اور ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے کے لیے ہر ٹائم تیار ہو۔ فرمایا ان کا یہ عالم تھا کہ تم آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ تم خود بھی غلطیاں کرتے ہو اور دوسروں کی غلطیاں بھی نکالتے ہو، اور وہ لوگ تھے کہ خطاؤں پر پردے ڈالتے تھے اور مہربان تھے آپس میں۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، کہتے ہیں چاہتے تو سب ہیں کہ اوج سریا پہ مقیم ہو جائیں، لیکن پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ کہتے ہیں پہلے کوئی اس طرح کا قلب سلیم تو پیدا کرو، اوج سریا کے خواب بعد میں دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کا وہ احسان علیکم جو تم پر ہوا۔ کیونکہ یہ صرف ان پر نہیں کہ ان کے قربانیوں کے صلہ میں آج ہم اپنے گھر میں آزاد ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات سن رہے ہیں، اور کسی غزوہ کی، کسی لڑائی کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے یہ قیامت تک کے مومنوں پر احسان ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا یہ نہیں کہ ان کے اوپر، یہ قیامت تک کے مسلمانوں پر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو علیکم جو تم پر ہوئی، اذ جاءتکم جنود، جب لشکروں نے تمہارے اوپر مکمل طور پر حملہ کر دیا تھا، وہ تو آگے تھے بن جڑ کر اور تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ فارسلنا علیہم، پس ہم نے ان کے اوپر ریحاً، آندھی اتار دی، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر اتار دیے فرشتوں کے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور وہ ان کی اللہ اکبر کی صدائیں سنتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ابھی ہمیں ہلاک کرنے والے ہیں، ابھی ہلاک کرنے والے ہیں، ہلاکت ابھی ہمارے اوپر آئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یاد رکھے مدد ضرور کی ہے، مسلمانوں کی ہمیشہ مدد کی ہے، لیکن فصلی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے فرما دیا ٹھیک ہے ملائکہ ان کا خود مقابلہ کریں گے، تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو، نہیں، بلکہ پہلے آزمائش کی بٹی سے گزار کر مومنوں کو کندن بنایا، منافقوں کو بے نقاب کیا، اور آستین کے سانپوں کو ظاہر کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ عبداللہ بن ابی کیا ہے، اس کا کیا نظریہ ہے، یہ کلمہ تو پڑھتا ہے، داڑھی تو اس نے منہ پر رکھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں ہے بلکہ دشمن ہے، اور دشمنوں کو ہمیشہ یہ شاہ دیتا ہے اور ان کو سر چڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مقابلہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، فرمایا ہم نے ان کے اوپر آندھی اتار دی اور ایسے لشکر کے جن کو تم بھی نہیں دیکھتے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی اے مومنوں، جو تم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تھوڑے ہونے کے باوجود